اور وفات کے موقع پر آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ اس قسم کی باتیں ہوئی ہیں جن کا بیان کرنا ضروری ہے اور عوام الناس کا اس سے آگاہ ہونا ضروری ہے، اور وہ بھی عقیدے اور نظریے کی باتیں ہیں۔ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو عقیدہ اور نظریہ بنانے کے لیے ہی بھیجا ہے، اور آخرت کے اندر نجات جو ہے وہ بھی نظریے اور عقیدے پر ہی ہوگی۔ جن کا عقیدہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق ہے، جن کا نظریہ قرآن کے مطابق ہے، جن کے عقائد و نظریات اللہ کے دین کے مطابق ہیں، وہ انشاءاللہ العزیز راہ نجات پائیں گے۔ اللہ ان کو جنت میں داخلے کے فیصلے دیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور جو لوگ اللہ کے قرآن سے ہٹ کر، اللہ کے حکم سے ہٹ کر، پاک پیغمبر سے طریقے سے ہٹ کر جو لوگ اپنے نظریات بناتے ہیں، اپنے عقائد بناتے ہیں، وہ دنیا کے اندر بھی ذلیل ہوں گے اور آخرت کے اندر بھی ذلیل ہوں گے، کیونکہ نجات عقیدے پر ہے، عقیدے کے صحیح ہونے پر ہے۔ اس لیے میرے آقا کی وفات کے موقع پر بھی گھٹ کر دیں، وفات کے موقع پر بھی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ اس قسم کی باتیں ظاہر ہوئی جو ہمارے عقیدے کے اندر شامل ہیں۔ قرآن کریم کی 3 آیات مبارکہ میں نے پڑھی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ۔ اللہ کہتے ہیں میرا پیغمبر ان کو بھی موت نے آ لینا ہے، آپ کو بھی موت نے آ لینا ہے۔ دنیا میں رہنے کے لیے ہمیشہ کوئی نہیں آیا، ایک نہ ایک دن یہ ضابطہ کل نفس ذائقۃ الموت، یہ موت کا ضابطہ ہر ایک پر طاری ہونا ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 نبی آئے، اپنا پیریڈ گزار کے، اپنا وقت گزار کے، اپنا مشن بھگتا کر، اپنی اللہ کی طرف سے فرض منصبی کو نبھا کر وہ دنیا سے چلے گئے۔ میرا پیغمبر آپ نے بھی ایک دن چلا جانا ہے۔ تو وفات رسول کیوں؟ اس لیے کہ بقا صرف اللہ کی ذات کو ہے، باقی رہنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ اللہ خالق ہے، باقی سب مخلوق ہے۔ نبی بھی مخلوق ہے، شجر و حجر، سورج چاند، ستارے، دن رات، یہ دنیا کا جتنا نظام ہے سب مخلوق ہے، خالق صرف اللہ ہے۔ خالق ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور مخلوق ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئی۔ مخلوق پر یہ ضابطہ ہونا ہے، انہوں نے فنا ہونا ہے، ختم ہونا ہے۔ ایک دن وہ بھی آنا ہے کہ یہ سورج بے نور ہو جائے گا، اس کی روشنی ختم ہو جائے گی۔ ایک دن آنا چاند بے نور ہو جائے گا، روشنی ختم ہو جائے گی۔ ایک دن آنا ہے یہ زمین ریزہ ریزہ ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی۔ ایک دن آنا ہے اتنی بڑی چھت آسمان والی، اس نے بھی روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھرنا ہے۔ اس لیے مخلوق جتنی ہے سب کو فنا لازم ہے، اللہ کی ذات کو بقا لازم ہے۔ میرے آقا امام الانبیاء بھی مخلوق ہیں۔ اللہ نے جیسے دنیا کے اندر لوگوں کی اصلاح کے لیے بھیجا ہے، اللہ نے جو وقت دیا ہے، جو پیریڈ دیا ہے، جو مشن دیا ہے، جو نظریہ دیا ہے، وہ بھگتانے کے بعد اللہ کے نبی بھی ایک دن اس دنیا سے ہمیشہ والے جہان کی طرف رخصت ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ۔ میرا پیغمبر انہیں بھی موت آنی ہے، آپ کو بھی موت آنی ہے، انہوں نے بھی دنیا چھوڑ جانی ہے، آپ نے بھی دنیا چھوڑ جانی ہے۔
اللہ تبارک و تعالی میرے آقا امام الانبیاء کو یہ نشانیاں بتا رہے ہیں دنیا چھوڑنے کی. اور اللہ قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. میرا محبوب پیغمبر الیوم اکملت، آج کے دن ہم نے آپ کے دین کو مکمل کر دیا ہے، نشانی بتا دی. نبی دین پھیلانے کے لیے آتا ہے، نبی مشن پھیلانے کے لیے آتا ہے، نبی دین سمجھانے کے لیے آتا ہے، نبی اللہ کے دیے ہوئے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے آتا ہے. اللہ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، میرا نبی میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا، جو دینا تھا دے دیا ہے، اب اس کے بعد کچھ نہیں دوں گا. اللہ کے نبی حجۃ الوداع سے واپس آ رہے ہیں، یہ آخری آیات ہیں جو اللہ کے نبی کی زندگی کی ہیں. رب کائنات اپنے محبوب نبی کو آگاہ کر رہے ہیں میرا پیغمبر تیرا مشن پورا ہو گیا، تیرے بھیجنے کا مشن پورا ہو گیا، پروگرام پورا ہو گیا. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میرا پیغمبر میں نے جتنی نعمتیں تجھ پر تمام کرنی تھی سب کے سب دے دیے. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اللہ نے میرے محبوب نبی کو وہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں پہلے نبیوں کو وہ نہیں عطا فرمائی. اللہ نے جو معجزے میرے نبی کو عطا فرمائے پہلے نبیوں کو وہ معجزے نہیں عطا فرمائے. کسی کے پاس ایک معجزہ ہے، کسی کے پاس دو معجزے ہیں، کسی کے پاس تین معجزے ہیں. اللہ نے میرے نبی کو اتنے معجزات دیے سارے نبی مل جائیں میرے نبی کے معجزات کا مقابلہ نہیں کر سکتے. سارے نبی مل جائیں میرے نبی کی عزت و مقام کا مقابلہ نہیں کر سکتے. سارے پیغمبر مل جائیں جو انعامات کی بارش اللہ نے میرے نبی پر امام الانبیاء پر کی ہے، خاتم الانبیاء پر دی ہے، وہ ساری نعمتیں باقی نبیوں کو نہیں ملی. اس لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اللہ میرے محبوب نبی میں نے اپنی نعمتیں تجھ پر تمام کر دی ہیں. میں اسی پر اگر گفتگو شروع کروں، صحابہ جیسی جماعت یہ بھی نعمت ہے، ازواج آپ کی یہ بھی نعمت ہے، خاندان بھی آپ کا نعمت ہے، میرا پاک پیغمبر مکہ مکرمہ کے اندر آپ کا ٹھہرنا یہ بھی نعمت ہے، مدینہ منورہ بھیج دینا یہ بھی نعمت ہے. میرے پاک پیغمبر ساری دنیا کے اندر جتنی نعمتیں ہیں یہ ساری میں نے تیری وجہ سے پیدا کی ہیں. بات آگے بڑھاتے ہیں وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میرا پیغمبر میں نے تیرے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے. دین اسلام کا کیا معنی؟ میرا پیغمبر میں نے اس بات کو پسند کیا ہے جو تابعدار ہوتا جائے گا، جو مانتا جائے گا، جو تسلیم کرتا جائے گا، جو تابعدار بنتا جائے گا اس کو تیرے پیچھے لگاتا چلا جاؤں گا. میرے نبی جو تابعدار ہو جائے گا میں اس کو اپنا بناتا چلا جاؤں گا. میرا پاک پیغمبر جو تیری مان کر چلنے والا بن جائے گا میں اسے دنیا کے اندر بھی عزتیں عطا فرما دوں گا، دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی عزتیں عطا فرما دوں گا. کیا اللہ نے امت محمد رسول اللہ کو باقی امتوں کے مقابلے کے اندر عزت نہیں عطا فرمائی ہے؟ تفصیلات بڑی لمبی ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں عرش والے رب نے جیسے مجھ پر نعمتوں کو تمام کیا ہے، مجھے خاتم الانبیاء بنایا ہے، امام الانبیاء بنا، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. امام الانبیاء بنا دیا، تمام نبیوں کا امام بنا دیا، تمام نبیوں کا سردار بنا دیا، تمام انبیاء کا خاتم بنا دیا. جس لائن سے جس رخ سے اللہ نبیوں کو بھیجتا تھا، اللہ اپنے فیصلے کر کے نبیوں کو بھیجتا تھا.
بس اللہ نے میرے بھیجنے کے بعد مہر لگا دی ہے کہ اب نبی کوئی نہیں آئے گا میرے نبی کے بعد. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. اس لیے میرے نبی فرمایا کرتے تھے میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا. جس طریقے سے میں آخری نبی ہوں اسی طریقہ سے تم امت بھی آخری ہو. پہلے نبی آتے رہے، امتیں بھی آتی رہی، رسول آتے رہے، امتیں بھی آتی رہی. میرا محبوب نبی میں نے آپ کو نبی بھی آخری بنایا ہے. یہ امت بھی آپ کی وہ آخری امت ہوگی. جیسے آپ کے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا امت بھی کوئی نہیں آئے گی. پھر اللہ جب تک اس امت کو رکھے گا. اللہ اکبر. اور اس لیے اللہ قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں کنتم خیر امت، کنتم خیر امت، اور امت محمد رسول اللہ میں نے تمہیں تمام امتوں سے بہتر امت بنایا ہے. کنتم خیر امت، جتنی اللہ کی طرف سے بھیجے جانے والی امتیں آئی ہیں تم تمام امتوں سے بہتر ہو، تمام امتوں سے افضل ہو، تمام امتوں سے اعلیٰ ہو. اللہ اکبر. عنوان اللہ دیتا چلا جاتا ہے پھر بندہ سمیٹنا مشکل ہو جاتا ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے میرے آقا امام الانبیاء فرماتے ہیں اللہ نے ایک امت بھیجی ہے، اسے کہا صبح سے لے کر ظہر تک تم نے عمل کرنا ہوگا، میں رب تمہیں اجر دوں گا. دوسری امت کو اللہ نے بھیجا تم نے ظہر سے لے کر عصر تک عمل کرنے ہوں گے، میں تمہیں اجر عطا کروں گا. امت محمد رسول اللہ کو کہہ دیا تم نے عصر سے لے کر مغرب تک عمل کرنا ہوگا، درجات دوں گا. اب ایک امت کے ذمے صبح سے لے کر ظہر تک لمبا وقت ہے، دوسری امت کے لیے ظہر سے لے کر عصر تک اس سے تھوڑا کم وقت ہے. امت محمد رسول اللہ کو کہہ دیا عصر سے مغرب تک یہ انتہائی کم وقت ہے لیکن مرتبہ ان دونوں امتوں سے زیادہ عطا کروں گا. یہ اعزاز ہے امت محمد رسول اللہ کا. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں اللہ فرماتا ہے میرا محبوب نبی میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے، میں نے پسند کر کے تمہارے لیے یہ دین تمہیں دے دیا ہے. یہ اللہ نشانی بتا رہے ہیں اللہ کے نبی کو مشن پورے ہونے کی، پروگرام پورے ہونے کی، اللہ کے نبی کے بھیجنے کے مقصد کے پورے ہونے کو اللہ اشاروں میں بتا رہے ہیں. اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ نے اپنے محبوب نبی کو کہا میرا پیغمبر اذا جاء نصر اللہ، یہ بھی نشانی ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. میرا پیغمبر جب اللہ کی مدد تیرے پاس آ جائے، اللہ کے نبی بدر کے اللہ کے نبی کے پاس مدد بدر کے اندر آئی ہے، احد کے اندر آئی ہے، حنین کے اندر آئی ہے، خندق کے اندر آئی ہے، مدینہ کے اندر آئی ہے، مکہ کے اندر آئی ہے. ظالم لوگ نبی کو مٹانا چاہتے تھے، اللہ نے مدد فرما کے نبی کی حفاظت کی ہے. تفصیلات کے اندر نہیں جاتا. اللہ فرماتا ہے اذا جاء نصر اللہ، میرے نبی جب تیرے پاس اللہ کی مدد آ جائے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، جب تو دیکھ لے کہ گروہ کے گروہ، جماعتیں کی جماعتیں، گروپ کے گروپ، کوئی مشرق سے آ رہا ہے، کوئی مغرب سے آ رہا ہے، کوئی جنوب سے آ رہا ہے، کوئی شمال سے آ رہا ہے، جماعتوں کی جماعتیں کلمہ پڑھنے کے لیے آ جائے، جماعتوں کی جماعتیں آپ کی تابع داری پر آ جائیں. میرا محبوب نبی جب لوگ قبیلے کے قبیلے آپ پر ایمان لانے والے بن جائیں یدخلون فی دین اللہ افواجا، جب یہ کیفیت بن جائے میرے نبی فاستغفر، بس اللہ کے استغفار کے اندر پھر مصروف ہو جانا. ترتیب پوری ہو گئی، کام پورا ہو گیا. لوگ جو جوک در جوک اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں، اللہ کی مدد بھی تم پر آ گئی ہے. اللہ نے مکہ تمہیں فتح کروا دیا، اللہ کی مدد آئی ہے، مکہ فتح ہو گیا. اللہ کی مدد آئی ہے، بدر حنین یہ سارے کے سارے فتح ہو گئے. اللہ کی مدد آئی ہے،
جو چند مٹھی بھر لوگ تھے جن کو تو نے بڑی محنت کے بعد تیار کیا تھا، آج وہ ہزاروں کی تعداد کے اندر ہو گئے۔ میرا محبوب نبی جن کو مٹانے کے لیے کفر چڑھ دوڑتا تھا، آج کفر کو ہمت ہی نہیں ہے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ، پھر رب کی تسبیح کے اندر مصروف ہو جائیے، اللہ کی بڑائی بیان کرنے میں مصروف ہو جائیے، اللہ کی کبریائی بیان کرنے میں مصروف ہو جائیے۔ واستغفروا انہ کان توابا، وہی اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ جیسے تبلیغ جماعت کے حضرات کہتے نہیں، مشن تو بڑا تھا، کام تو بڑا تھا، اللہ کے دین کی دعوت دینے کے لیے گئے تھے، اب واپس ہٹو تو استغفار کرتے ہوئے کہ کام بڑا تھا، جتنا اس کا حق ادا کرنے کا تھا نہیں ہو سکا، استغفار کرتے ہوئے واپس ہو۔ اللہ میرے محبوب نبی کو کہہ رہے ہیں، یہیں سے تبلیغ جماعت والے حضرات یہ بات لیتے ہیں، اللہ نبی کو کہہ رہے ہیں میرا پیغمبر جب مشن پورا ہو گیا، بعض مرتبہ کوئی اونچ نیچ رہ بھی جاتی ہے، بعض وقت کمی بیشی رہ بھی جاتی ہے، حالانکہ نبی کے مشن میں کمی رہی نہیں ہے، لیکن اللہ پھر بھی کہ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، یہ اللہ نے اشاروں میں میرے نبی کو سمجھایا۔ اب توجہ فرمائیں، بات سمیٹنا چاہتے ہیں۔ میرے آقا امام الانبیاء ایک دن احد کے اندر چلے جاتے ہیں، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی مدفون ہے، 70 صحابہ کرام کی قبریں موجود ہیں، اللہ کے نبی ان کی قبروں پر کھڑے ہو کر ایصال ثواب کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی ان کے قبروں پر بعد میں لکھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق کے اندر ایسے دعائیں کی ہیں، ایسی دعائیں کی ہیں جیسے کوئی بندہ زندہ کو روانہ کرنا چاہتا ہے، توجہ کرنا، زندہ کو روانہ کرنا چاہتا ہے، دعائیں دیتے ہوئے اللہ آپ کی حفاظت کرے، اللہ آپ کو خیریت سے لے جائے، اللہ آپ کو مشن کے اندر کامیاب کرے، اللہ آپ کو پروگرام کے اندر کامیاب کرے، جس پروگرام کے اندر جا رہے ہو اللہ قدم قدم، یہ دعائیں۔ اللہ کے نبی شہداء احد کو اسی طریقہ سے دعائیں دے رہے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی بندہ زندہ کو روانہ کرتا ہے دعائیں دیتے ہوئے۔ بعض علماء نے یہاں تک لکھا ہے امام الانبیاء نے ان پر نماز جنازہ بھی پڑھی ہے۔ بہرحال حضور نے دعائیں دی ہیں، واپس تشریف لے آئے۔ ایک دن اللہ کے نبی اسی حالت کے اندر اللہ جنت البقیع کے اندر تشریف لے جاتے ہیں۔ اللہ حاضری کی توفیق دے دے۔ جنت البقیع 10,000 صحابہ کی قبریں ہیں، نانا دوسرے لفظوں کے اندر سنیے 10,000 جنتی سوئے ہوئے، نبی کے سارے صحابہ جنتی ہیں، مت انگلی رکھ کسی پر کہ وہ جنتی نہیں ہے، وہ جنتی نہیں ہے، وہ جنتی نہیں ہے، نبی کے سارے صحابہ۔ تجھے تو ہمیں کہاں نصیب ہو، جن کو نبی کی زیارت نصیب ہوئی ہے، جن کو نبی کا دیدار نصیب ہوا ہے، جنہوں نے نبی کے ساتھ بیٹھ کے کھایا ہے، جنہوں نے نبی کی رفاقت کی ہے، جو نبی کے ساتھ بدر کے اندر شامل ہوئے، جو نبی کے ساتھ احد میں شامل ہوئے، جو نبی کے ساتھ خندق حنین میں شامل ہوئے، نانا جن کا اٹھنا بیٹھنا نبی کے ساتھ ہے، اور جنہوں نے نماز نبی کے پیچھے پڑھی ہے۔ امام الانبیاء امام ہے، جنہوں نے میرے نبی کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، اگر ان کا ایمان صحیح نہیں ہے تو تیرا ایمان کیسے صحیح ہو جائے گا؟ وہ نبی کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے ہیں، نبی کا دیدار کرنے والے لوگ ہیں۔ آج تو لاکھوں روپے لا کے حضور کے روضے پر جاتا ہے، حاضری دینے کے لیے جاتا ہے، ان کو اللہ نے نبی خود دکھا دیا، نبی ان کی مجلس کے اندر بٹھا دیا، وہ نبی کی مجلس کے اندر بیٹھ گئے، وہ مومن نہیں تو اور کون مومن ہو سکتا ہے؟ میں عرض کر رہا ہوں اللہ کے نبی جنت البقیع کے اندر تشریف لے گئے، جنت البقیع کے اندر سوئے ہوئے صحابہ کرام
سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ازواج مطہرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق کے اندر دعائیں کی ہیں. نبی دعا کر کے واپس آتا ہے، بس اللہ کے نبی کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اللہ کے نبی کے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، سر درد کے بعد اللہ کے نبی کو بخار آنا شروع ہوتا ہے، اللہ کے نبی کی بیماری کا آغاز ہو گیا ہے. نشانیاں تو اللہ پہلے بتا چکا ہے، اور یہ بھی نشانی ہے. بیماری، تکلیف، بخار، یہ نشانی ہے آگے جانے کی. میرے امام الانبیاء کو سر درد شروع ہوا، پھر بخار شروع ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت کے اندر نماز پڑھنے کے لیے تشریف لاتے رہے. حضور بیماری کی حالت کے اندر جب تک طبیعت برداشت کرتی تھی، جب تک طبیعت کے اندر کچھ چلنے پھرنے کی سکت موجود تھی، طاقت موجود تھی، اللہ کے نبی مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھنے کے لیے تشریف لاتے رہے، حضور نمازیں پڑھاتے رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھ کر صحابہ اپنی جگہ پہ پریشان ہیں. ایک موقع پر امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. اللہ اکبر. حضور تشریف لے آئے. تشریف لانے کے بعد حضور نے نماز پڑھائی ہے. نماز پڑھانے کے بعد اللہ کے نبی منبر پہ تشریف لے آئے. نماز پڑھانے کے بعد منبر پہ تشریف لے آئے، منبر پہ بیٹھے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا صحابی رسول اللہ کے نبی کا ارشاد نقل کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ اللہ کے نبی منبر پہ تشریف فرمائے، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، دنیا میں رہنا چاہتا ہے تو رہ لے، اگر دنیا میں رہنا نہیں چاہتا تو پھر میرے پاس آ جائے. ایک بندے کو اختیار دیا. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا. صحابی رسول کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ابو بکر رونے لگ گئے. ابو بکر کی آنکھوں کے اندر آنسو آ گئے. ابو بکر ہچکیاں بھر کر رونے لگ گئے. اللہ. صحابی رسول کہتے ہیں میں نے دیکھنے کے بعد کہا صدیق کو کیا ہو گیا ہے، یہ کیوں رونے لگ گیا ہے؟ اللہ کے نبی تو ایک بندے کا قصہ بتا رہے ہیں، ایک بندے کا واقعہ بتا رہے ہیں کہ اللہ نے بندے کو اختیار دیا ہے، چاہے دنیا میں رہ لے چاہے آخرت کے اندر آ جائے، اللہ کے پاس آ جائے. صدیق کو کیا ہو گیا؟ رونے لگ گیا ہے. صحابی کہتے ہیں میں حیران ہو گیا، میرے محبوب نبی نے صدیق کو روتا ہوا دیکھا ہے. اللہ کے نبی نے منبر پہ بیٹھے ہوئے صدیق اکبر کو دلاسا دیا ہے. توجہ، صدیق اکبر کو دلاسا دیا ہے، صدیق اکبر کو چپ کرائی ہے. صدیق پریشان نہ ہو. یا تو نبی منبر پہ بیٹھے ہوئے صدیق کو دلاسا دے رہا ہے. میں نے تو ایسے بھی پڑھا ہے اللہ کے نبی منبر پہ بیٹھے ہیں، دو شہزادے گھر سے گھسٹتے ہوئے نکلے ہیں. دو شہزادے چھوٹی عمر کے حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں شہزادے گھر سے نکلے ہیں. میرے نبی نے گرتا پڑتا دیکھا ہے ان کو. اللہ کے نبی منبر سے اتر پڑے ہیں. میرا پیغمبر منبر سے اترا ہے، دونوں شہزادوں کو نبی نے اٹھایا ہے اور اپنی جھولی کے اندر بٹھا کے پھر خطبہ شروع کر دیا ہے. اللہ اکبر. ہاں میں نے یوں بھی تو پڑھا ہے امام الانبیاء نے دونوں شہزادوں کو اپنے کندھوں پر بٹھایا ہوا ہے. اللہ اکبر. اور میں نے یہ بھی پڑھا ہے ایک موقع پر، میں کسی موقع پر اللہ کے نبی نے یوں بھی کیا ہے کہ شہزادوں کو اپنی پیٹھ پر بٹھا لیا ہے اور اللہ کے نبی گولیوں کے بھل چل رہے ہیں. ہاں یہ زیادہ بات ہے.
ہاں میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ جب کھانے پینے کے لیے پیاس کی وجہ سے حسن حسین کو کچھ نہیں ملا، میرے محبوب نے اپنی زبان حسین کے منہ میں دے کر چسوائی ہے۔ ان کا ایمان پوچھتے ہو، ان کی عظمتیں پوچھتے ہو، ان کی بلندیاں پوچھتے ہو، بات پھر کہیں اور نکل جائے گی، عنوان پھر کہیں اور چلا جائے گا۔ بات کرنا چاہتا ہوں، امام الانبیاء نے دلاسا دیا ابو بکر کو، ابو بکر صبر کر، ابو بکر پریشان نہ ہو۔ صحابی کہتے ہیں مجلس برخاست ہو گئی، رسول اللہ علیہ وسلم کا دلاسا دینا بھی میں نے دیکھ لیا، مجھے بعد میں پتا چلا وہ حضور عام بندے کی بات نہیں ذکر کر رہے تھے، یہ اختیار محمد الرسول اللہ کو دیا گیا تھا۔ اللہ کے نبی دنیا میں رہنا چاہو تو تب رہ لو، اگر اللہ کے پاس آنا چاہتے ہو تو پھر تیاری کر لو۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ دروازہ کھٹکائے، دروازہ کھٹکائے، سیدہ فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں میں نے کہا کون ہے دروازے پر؟ ابا کو تکلیف ہے، ابا تکلیف کے اندر مبتلا ہے، کون ہے دروازہ بار بار کھٹکھٹا رہا ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا یہ آواز دیتی ہیں، میرے نبی کے کان میں آواز پڑی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فاطمہ پریشان کیوں ہوتی ہے، کیوں ڈانٹ رہی ہے اس کو؟ ابو یہ کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے بار بار۔ فرمایا فاطمہ تجھے نہیں پتا دروازے پہ کون آیا ہے؟ جبرائیل آیا ہے، اسرائیل آیا ہے، یہ کسی کے دروازے پر جاتے ہیں پوچھا نہیں کرتے، اجازت نہیں لیتے، یہ تو تیرے باپ کا اعزاز ہے، اجازت لے کر اندر آنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی اجازت ہو تو اندر آ جائیں، اجازت نہ ہو تو یہیں سے واپس چلے جاتے ہیں۔ فاطمہ یہ تو کسی کے دروازے پر پوچھ کر نہیں آتے، یہ تو کسی دروازے پر اجازت لے کر نہیں آتے، یہ تیرے باپ کا اعزاز ہے کہ اجازت لے کر اندر آنا چاہتے ہیں۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں سیدہ فاطمہ الزہرا، سب کہہ دو رضی اللہ ہو، زور سے کہہ دو رضی اللہ ہو۔ میرے ابا بیمار ہیں، اللہ کے نبی کو تکلیف ہے، نبی کی تکلیف میں جو جو اضافہ ہو رہا ہے، نبی پوچھ رہے کل کس زوجہ کے پاس جانا ہے، کل کس کی باری ہے، کل کس کی باری ہے؟ فون مجھے دینا ہے تو موبائل اپنا دے دو، ٹائم کا پتہ لگے۔ کل کس کی باری ہے، کل کس زوجہ کے پاس جانا ہے؟ اللہ کے نبی پوچھ رہے ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئی، ابا کا دل کرتا ہے میں عائشہ کے پاس رہ جاؤں، ابا کی طبیعت کرتی ہے میں عائشہ کے گھر کے اندر رہ جاؤں، اب آنا جانا مشکل ہے، ہر ایک کے پاس جانا بیماری کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے تمام ازواج کے پاس جانا مشکل ہو رہا ہے، میرے ابا کا دل کرتا ہے، باقی ازواج مطہرات بھی سمجھ گئی، اللہ کے نبی کا دل کرتا ہے میں عائشہ کے گھر کے اندر رہ جاؤں، اب آنا جانا مشکل ہے۔ نانا توجہ کر، توجہ کر، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں نبی رہنا چاہتا ہے، باقی نبی باقی ازواج مطہرات سے اللہ کے نبی اشاروں میں بات کرے، کل کس کی باری ہے، کل کس کے گھر جانا ہے؟ سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں میں سمجھ گئی، ابا حضرت عائشہ کے پاس رہنا چاہتے ہیں۔ حضرت عائشہ تمام ازواج مطہرات کے پاس گئی، اماں صفیہ، اماں حفظہ، ماریہ قبطیہ، تمام ام سلمہ، تمام ازواج مطہرات کے پاس سیدہ فاطمہ الزہرا جا کے اجازت لیتی ہیں، ابا حضرت عائشہ کے پاس رہنا چاہتے ہیں، اجازت ہو تو رہ لیں، ابا کی باری معاف کر دو۔ کون اجازت مانگ رہی ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا۔ کدھر ٹھہرانے کے لیے؟ سیدہ عائشہ کے گھر ٹھہرانے کے لیے ایک ایک اماں کے دروازے پہ جاتی ہے، ایک ایک اماں سے اجازت لیتی ہے، اجازت ہو تو ابا حضرت عائشہ کے گھر کے اندر ٹھہر جائے۔
तमाम अज़वाज मुताहरात ने इजाजत दे दी है। बस इस बात को ज़हन में रखा, आगे अगली बात कहते हैं। तमाम अज़वाज ने इजाजत दे दी। अल्लाह के नबी हजरत आयशा के घर के अंदर ठहर गए, रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनके घर के अंदर ठहर गए। जब तक तबीयत आने जाने की रही, अल्लाह के नबी आते जाते रहे। जब आने की तबीयत नहीं रही है, इमामुल अंबिया सैयदुल अंबिया ने मगरिब की नमाज पढ़ाई है, तकलीफ के अंदर इजाफा हो गया। कुर्सी उठा लो भाई। नबी ने मगरिब की नमाज पढ़ाई है, कमजोरी ज्यादा हो गई है। नबी ने मगरिब की नमाज पढ़ाई है, इशा की नमाज पढ़ाने के लिए आना चाहती है, गशी हो गई है, नहीं तशरीफ ला सके। इफाका हुआ, कहा नमाज हो गई। फरमाया अल्लाह के नबी नमाज नहीं, सहाबा इंतजार के अंदर है। हुजूर ने फिर तैयारी की है, तवज्जो तवज्जो बात समेटना चाहता हूं। हुजूर ने फिर तैयारी की है, फिर गशी हो गई है। हुजूर ने फिर तैयारी की है, फिर गशी हो गई है। हुजूर ने पूछा नमाज पढ़ा, पढ़ ली तो साहबा ने। तो मैं अल्लाह के नबी आपके बगैर कौन पढ़ता है नमाज? शमे रिसालत आएगी तो नमाज पढ़ेंगे, इमाम साहब आएंगे तो नमाज पढ़ेंगे। अल्लाह के नबी आप तो आए नहीं, साहबा तो इंतजार के अंदर बैठे, जो देख रहे हैं दरवाजे की तरफ। आका कब तशरीफ लाते हैं, महबूब कब तशरीफ लाते हैं, इमामुल अंबिया कब तशरीफ लाते हैं। अल्लाह के नबी वो तो आपकी इंतजार में। इमामुल अंबिया ने जब अपनी कैफियत देखी है, जाने की हालत नहीं है, हुजूर ने कह दिया मर्रा अबू बकर फल युसल्ली बिन्नास, जाओ अबू बकर को कहो मेरे मुसल्ले पे खड़े हो के नमाज पढ़ा दे। सैयदा आयशा फरमाती हैं रज़ी अल्लाह ताला, मैंने कहा अल्लाह के नबी अबू बकर की बजाय किसी और को कह दें, वो तो नरम दिल का मालिक है, आपका मुसल्ला खाली देखेगा, मेरे अब्बा से बर्दाश्त नहीं हो सकेगा, किसी और को कह दे नमाज पढ़ा दे। रिवायात के अंदर आता है सैयदा आयशा सिद्दीका ने 3 मरतबा ये जुमला कहा, हुजूर सुनते रहे। तीसरी मरतबा के बाद नबी ने कहा आयशा क्या कहना चाहती है? मैं अब्बा हुजूर मैं ये कहना चाहती हूँ अबू बकर की बजाय किसी और को कह दे नमाज पढ़ा दे। हुजूर फरमाते ऐसा तुझे पता नहीं है, नबी अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करता। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। वमा यंतिकु अनिल हवा, नबी अपनी मर्जी से बोलता नहीं है। नबी तो वो बोलता है जो अल्लाह बुलवाता है, नबी तो वो कहते हैं जो अल्लाह कहलवाता है, नबी तो वो अमल करता है जो अल्लाह करवाता है। नबी अपनी शादी करता है तब भी अल्लाह की मर्जी के साथ, नबी बेटियों की शादी करता है तब भी अल्लाह की मर्जी के साथ। इसी उन्वान पर अगर चल पड़ूं तो बहुत सारा मवाद मौजूद है। मैं अर्ज करना चाहता हूं अबू बकर को कहो मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज पढ़ा दे। अबू बकर ने नमाज पढ़ाई है, जब तक हुजूर दोबारा नमाज पढ़ने के लिए तशरीफ नहीं लाए अबू बकर नमाजें पढ़ाते रहे। और एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ इफाका हुआ, अबू बकर नमाज पढ़ाने के लिए मुसल्ले पे खड़े हो गए। इमामुल अंबिया ने पूछा कोई घर में है? फरमाया अली और मुर्तजा नमाज पढ़ने के लिए तैयारी कर रहे, जाने के लिए मस्जिद के अंदर। हजरत अब्बास भी खड़े हैं, वो भी तैयारी कर रहे मस्जिद के अंदर जाने के लिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया उन दोनों को कहो मुझे सहारा देकर मस्जिद के अंदर ले जाएं। बस इतनी बात जेल के अंदर रखे, सहारा देकर ले जाएं। ये फैसले अल्लाह के, अल्लाह इन दोनों को नबी के साथ लाना चाहते थे। अल्लाह चाहते थे ताकि ये नबी को सहारा देकर मस्जिद के अंदर तक जाए। अल्लाह चाहते थे, इसलिए अल्लाह ने उनको रोका हुआ था। हाँ अल्लाह के नबी हजरत अली मुर्तजा भी मौजूद है, हजरत अब्बास भी मौजूद है। हुजूर ने फरमाया को सहारा देकर मुझे साथ ले चले। अल्लाह के नबी को दोनों ने सहारा दिया। इमामुल अंबिया मस्जिद के अंदर तशरीफ ला रहे, बस सामने से कपड़ा उठा है,
صحابہ کی نظر پڑ گئی، شمع رسالت تشریف لا رہی ہے، صحابہ کے اندر خسر بسر شروع ہو گئی ہے، قدم ہلنا شروع ہو گئی ہیں، تھوڑی تھوڑی آپس کے اندر آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ ابو بکر سامنے دیکھ رہے ہیں کہ حضور تشریف لا رہے ہیں، ابو بکر نے اپنے قدم پیچھے ہٹانا شروع کر دیے۔ جب شمع رسالت تشریف لا رہی ہے، ابو بکر کی کیا مجال ہے مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھائے۔ آج تو تم کہتے ہو نبی بھی مجلس کے اندر موجود ہے، منبر پہ مولوی ٹھوک کے بیٹھے۔ ابو بکر پیچھے ہو ٹراٹ رہا ہے کہ حضور تشریف لا رہے ہیں۔ میرے نبی نے ابو بکر کو دیکھا ہے کہ قدموں کو پیچھے پیچھے کر رہا ہے، حضور کی نظر پڑی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مقامک مقامک مقامک، ابو بکر پیچھے نہ ہٹ، یہی کھڑا رہو، یعنی میرا مصلی نہ چھوڑ، مصلی میں نے تجھے دے دیا ہے، مصلی کا امام بنا دیا ہے۔ آگے چل کے کہتا ہوں، میرے آقا تشریف لے آئے، ابو بکر کے پہلو کے اندر بیٹھ گئے۔ اب کیفیت بدل گئی، پہلے امام ابو بکر تھا، اب امام محمد الرسول اللہ بن گئے۔ پہلے ابو بکر امام تھے، اب جب نبی تشریف لائے ابو بکر کے پہلو کے اندر بیٹھ گئے، اب امام محمد الرسول اللہ بن گئے، امام الانبیاء بن گئے، خاتم الانبیاء بن گئے، ابو بکر مکبر بن گئے۔ نکاہت ہے، کمزوری ہے، صحابہ کے مجمع تک آواز نہیں پہنچ سکتی، حضور تکبیر کہتے ہیں، مکبر بن کر ابو بکر تکبیر کہتے ہیں، حضور رکوع کے اندر جاتے ہیں تکبیر کہتے ہیں، ابو بکر مکبر بن کر تکبیر کہتے ہیں، حضور سجدے کے اندر جاتے ہیں، ابو بکر مکبر بن کر تکبیر کہتا ہے۔ نماز مکمل ہوگی۔ حضور منبر پر تشریف لے آئے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں صحابہ آج میں تمہیں واضح و نصیحت کرنے کے لیے آیا ہوں، تمہیں کچھ کہنے کے لیے آیا ہوں، سنو سنو سنو، میں تمہیں کہنا چاہتا ہوں، میں نے مصلی پہ ابو بکر کو کھڑا کر دیا ہے، امام بنا دیا ہے، ابو بکر تمہارا امام ہے، سنو سنو مجھے سنو، دیکھو میں اکیلا نہیں آیا ہوں، علی المرتضیٰ کو بھی ساتھ لے کے آیا ہوں، میں اکیلا نہیں آیا ہوں، میں عباس کو بھی ساتھ لے کے آیا ہوں۔ بتانا چاہتا ہوں کل کوئی یہ نہ کہ علی المرتضیٰ نے نمازیں نہیں پڑھی ہیں، کوئی یہ نہ کہ عباس نے نمازیں نہیں پڑھی ہیں، میں ان دونوں کو ساتھ لے کے آیا ہوں۔ وہ دیکھو دونوں ابو بکر کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے، نماز نہیں نمازیں۔ علی المرتضیٰ نے پہلے بھی ابو بکر کے پیچھے نمازیں پڑھی، جب حضور بیمار تھے تب بھی پڑھی ہیں، یہ نہیں کہ اب پڑھنے کے لیے آئے، یہ نہیں کہ عباس اب نماز پڑھنے کے لیے آئے۔ اللہ کے نبی بتانا چاہتے ہیں پہلے بھی پڑھ رہے تھے، آج میں محمد ساتھ لے کر آیا ہوں، کل کوئی یہ نہ کہ نمازیں نہیں پڑھتے تھے تو اعتراض کرتا ہے اور علی المرتضیٰ نے ابو بکر کے 2.5 سال کے دور کے اندر ابو بکر کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، 12.5 سال دور ہے فاروق اعظم کا، علی المرتضیٰ نے فاروق اعظم کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، 12.5 سال دور ہے سیدنا عثمان غنی کا، علی المرتضیٰ نے نمازیں پڑھی ہیں۔ تو کہتے ہیں آپس کے اندر پیار نہیں تھا، علی نمازیں ان کے پیچھے پڑھ رہا ہے، نہ علی صرف نمازی نہیں ہے، ابو بکر کے دور کے اندر بھی قاضی القضات ہے، سپریم کورٹ کا جج ہے، سپریم کورٹ کا سینئر جج ہے، چیف جسٹس ہے، فاروق اعظم کے دور کے اندر بھی چیف جسٹس ہے، عثمان غنی کے دور کے اندر بھی چیف جسٹس ہے۔ تو کہتے ہیں آپس کے اندر پیار نہیں تھا۔ ایک واقعہ ذکر کر کے تمہاری ایمان کے تازہ کروں، فاروق اعظم کا دور آتا ہے، ایک عورت نے زنا کر لیا، عمر کے پاس آ گئے، عمر غلطی ہو گئی ہے، گناہ کر بیٹھی ہوں، سزا جاری کر دو، توجہ کرنا، سزا جاری کر دو۔ خلیفہ وقت نے سزا کا حکم دے دیا، اس عورت کو سزا دے دی جائے۔ علی المرتضیٰ کو پتا چلا دوڑتے ہوئے، عمر سنے تو نے اس عورت کو سنسار کرنے کا حکم دیا ہے، ہلاک کرنے کا حکم دیا ہے؟ فرمایا ہاں۔ علی المرتضیٰ کہتا ہے تجھے پتا ہے یہ عورت حاملہ ہے؟
इस औरत के पेट के अंदर बच्चा है, गुनाह जुर्म औरत ने किया है, इस बच्चे को सजा किस किस्म की दी जा रही है? इसको जो हलाक करने का हुक्म दे रहे हो, इस बच्चे ने क्या जुर्म किया है? फारूक आज़म फरमाते लौला का अलीयुन लहलका उमर, आज अगर अली ना होता उमर तो हलाक हो जाता, उमर की जिम्मे कत्ल पड़ जाता। अली तूने मेरी आंखें खोल दी हैं। कहा नहीं सजा, जब तक बच्चा पैदा ना हो औरत को सजा न दी जाए। खलीफा वक्त है, खलीफा वक्त के सामने चीफ जस्टिस हुक्म कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट का जज हुक्म कर रहा है, अली मुर्तजा हुक्म कर रहा है और हाकिम वक्त उसके हुक्म को मान रहा है। तू कहता है अली मानता नहीं था उनको, फिर साथ ये भी कहता है अली ते तकिया करदा। तो अली के बेटे ने करबला के अंदर तकिया किया नहीं है, बेट बाप कैसे तकिया कर सकता है? इसका माना यह है कि तकिया करके जुर्रत नहीं थी अली मुर्तजा में, हिम्मत नहीं थी अली मुर्तजा में। अली मुर्तजा को बुज़दिल साबित करना चाहता है, बुज़दिल कहना चाहता है। हमारे नजदीक अली भी बहादुर है, अबू बकर भी बहादुर है, उमर भी बहादुर है, उस्मान भी बहादुर है। अली बुज़दिल नहीं है। अली जिस बात को गलत देखता है अलग ऐलान खलीफा वक्त के सामने भी कह देता है, जो कहना चाहता हो तब भी कह देता है। अली को डरने की क्या जरूरत है? इसका माना यह कि अगर अली तकिया करके नमाजें पढ़ता रहा, फिर 25 साल की उम्र की अली मुर्तजा की नमाजें सारी ज़ाया हो गई। कहां गई नमाजें? फिर नबी ने फरमाया जो मेरी मस्जिद की नमाजें पढ़े, मेरी मस्जिद में नमाज पढ़ेगा 50 नमाजों का, मेरी मस्जिद पढ़ेगा 50 नमाजों का, बैतुल्लाह में पढ़ेगा 1000 नमाज का। जो 50 नमाज एक वक्त वाली अली मुर्तजा ज़ाया कर सकता है? हुजूर की मस्जिद की नमाज छोड़ सकता है? मैं अर्ज करना चाहता हूं, इमामुल अंबिया खुतबा दे रहे हैं, खुतबा देते हुए मेरे नबी फरमाते हैं लानल्लाहुल यहूद वन नसारा इत्तखिज़ू कुबूर अंबियाहिम मसाजिदा। लाना तो यहूद और नसारा पर जिन्होंने नबियों की कब्रों को सजदा गाह बना लिया है। लाना तो यहूद और नसारा पर जिन्होंने नबियों की कब्रों को सजदा गाह बना दिया है। नबी की कब्र पर सजदा जायज नहीं है, अली हजवरी की कब्र पर सजदा जायज है। नबी की कब्र पर सजदा जायज नहीं, ख्वाजा खुदाबख्श साहब की कब्र पर सजदा जायज है। नबी की कब्र पर सजदा जायज नहीं, बहावर ज़करिया की कब्र पर सजदा जायज है नहीं, किसी कब्र पर सजदा नहीं। सजदा सिर्फ अल्लाह की जात के सामने है। नबी ये तालीम देने के लिए है, जबीने नियाज अल्लाह के सामने झुकनी चाहिए, न किसी कब्र पर झुकनी चाहिए, न गैरुल्लाह के सामने झुकनी चाहिए। ये जबीने नियाज अल्लाह ने अपनी बारगाह में झुकाने के लिए बनाई। नबी ने फरमाया लौकान, अल्लाह के नबी ऐलान करके कहते हैं, मिंबर पे बैठे हुए नबी कहते हैं लानल्लाहुल यहूद वन नसारा इत्तखिज़ू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिदा। लाना तो यहूद और नसारा पर जिन्होंने अल्लाह की बजाय नबियों की कब्रों पर सजदे करना शुरू कर दिए, वलियों की कब्रों पर सजदे करना शुरू कर दिए। नबी ने ऐसे लोगों पर लानत की है। अकीदे पर जरा गौर करो, नजरियात पर जरा गौर करो। बहुत लोगों को हमने देखा जाते, हम भी जाते हैं, क्यों नहीं जाते, हम भी जाते हैं, कुरान पाक पढ़ के इशारे सवाब करते हैं, जाना चाहिए। बाद लोग जाते हैं, जाके कब्र मुठ मरोड़ा, पीर मुठ मरोड़ा कर देते हैं। ये भी अकीदा है, नजरिया है। मिट्टी पर मिट्टी को मुठ मरोड़ा। अल्लाह अकबर। अकीदा दुरुस्त करो, अकायद। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी उम्र के अंदर मिंबर पर बैठे और फरमा रहे इत्तखिज़ू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिदा, नबियों की कब्रों को सजदागाह ना बनाओ। इमामुल अंबिया सैयदुल अंबिया ने अगला जुमला फरमाया अंसार का ख्याल करना, हम मुहाजिर बन के आए थे, लुटे पुटे आए थे, इन लोगों ने हमें मस्कन दिया था, इन लोगों ने मुहाजिरीन के साथ मुआवनत की है, इनकी इज्जत और आबरू का ख्याल किया करो, इनका एहतराम किया करो। नाना मेरे नबी ने अगला जुमला फरमाया, इमाम अंबिया फरमाते हैं कि उसामा कहाँ है? नौजवान है। उसामा बिन ज़ैद
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی نے ان کو بلایا اور حضور نے کہا اسامہ میں تجھے ایک لشکر دے رہا ہوں، جا میرا فلاں صحابی قتل ہو گیا، جنہوں نے قتل کیے ان سے بدلہ لے۔ وہ نوجوانوں نبی نے نوجوانوں پر اعتماد کر کے لشکر، صحابہ نے کہا اللہ کے نبی بڑے بڑے کبار صحابہ موجود ہیں، بڑی عمر کے صحابہ موجود ہیں، بڑے تجربہ کار لوگ موجود ہیں، اللہ کے نبی ان کو بنا دو کسی کو۔ حضور نے فرمایا میں نے اسامہ کو بنا دیا ہے، یہ آپ کی آخری عمر کے، یہ آپ کی وفا، بلکہ ابھی وہ قافلہ روانہ نہیں ہوا، اللہ کے نبی کی روح دنیا سے پرواز کر گئی ہے۔ ابو بکر کو کسی نے کہا ابو بکر یہ قافلہ جو جانا چاہتا تیاری کر کے کھڑے، روک لو ان کو۔ اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو گئے، اب اس قافلے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابو بکر نے جواب کے اندر کہا جس قافلے کو محمد رسول اللہ نے روانہ کیا، میں ابو بکر کون ہوتا ہوں روکوں اس کو؟ حضور نے جب اس قافلے کا انتخاب کر دیا، میں کون ہوتا ہوں روکنے والا؟ سنو میں بات اختتام کی طرف لے جانا چاہتا ہوں، وقت ختم ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی ابو بکر کو مسلح دے رہے ہیں۔ اگلا جملہ سنو، میں نہیں کہتا، اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو گئے، آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا گیا، مجمع بیٹھا ہوا ہے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، اب یہ دنیا کا نظام بھی تو چلانا ہے، کس کے حوالے کیا جائے؟ کون ہمارا امیر بنے؟ کون ہمارا سربراہ بنے؟ کس کے ذمہ یہ کام لگائیں؟ حضرت علی مرتضیٰ بیٹھے ہو، کہتے کیا مشورہ کر رہے ہو؟ فرمایا مشورہ یہ کر رہے کہ کس کے ذمہ لگائے یہ نظام چلائے؟ انہوں نے کہا میں بتاؤں آپ کو؟ انہوں نے کہا بتاؤ۔ ان کا میری رائے سنو پھر۔ اللہ کے نبی نے سب سے بڑی عبادت نماز ہے، سب سے بڑی عبادت نماز ہے۔ امام الانبیاء نے امامت کا مسلح، عبادت کا مسلح، نماز کا مسلح ابو بکر کے حوالے کر دیا ہے۔ یہ خلافت تو دنیا داری ہے۔ جب اللہ کے نبی نے افضل ترین عبادت کا بادشاہ، افضل ترین عبادت کا امام، افضل ترین عبادت کا سربراہ ابو بکر کو بنا دیا ہے، خلیفہ بھی ابو بکر ہوگا اور کوئی نہیں ہوگا۔ اور کہا ابو بکر اپنا ہاتھ بنا، میں علی تیرے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں۔ آج میرے ساتھ کیوں لڑتا ہے؟ اہل سنت والجماعت کے ساتھ کیوں لڑتا ہے؟ دیوبندی کے ساتھ کیوں لڑتا ہے؟ بریلوی کے ساتھ کیوں لڑتا ہے؟ اہل حدیث کے ساتھ کیوں لڑتا ہے کہ ابو بکر کو مسلح کیوں دے دیا ہے؟ میں نے دیا ہے، دیوبندی نے دیا ہے، اہل حدیث نے دیا ہے، یہ مسلح محمد رسول اللہ نے دیا ہے۔ لڑ نبی سے جا کے، جا جنگ کر نبی سے جس نے مسلح دیا ہے، جو اپنے ساتھ ابو بکر کو مسلح پہ کھڑا کرتا ہے۔ پھر کہتا ہے کہ نبی عائشہ کے گھر کیوں ٹھہرا ہے؟ تو اس دنیا کے اندر اب کھڑا ہوا عائشہ پہ تبرہ کر رہا ہے۔ جہاں لڑنا ہے تو فاطمہ الزہرا سے لڑنا، جس نے حضرت عائشہ کے گھر نبی کو اپنے باپ کو ٹھہرانے کے لیے تمام ماؤں کے پاس جا کے اجازت لی ہے، میرے ابا کو اجازت دو تاکہ عائشہ کے گھر کے اندر ٹھہر جائے۔ جا لڑ پھر۔ تو نے اوٹ لی ہے علی المرتضیٰ کی، اہل بیت کی اوٹ لے کر سارے صحابہ کو بلڈوز کرنا چاہتا ہے۔ علی المرتضیٰ کی اور اہل بیت کی اوٹ کے اندر آ کر ان کا نام استعمال کر کے محمد کے ان ستاروں کو جن کو محمد نے جنت کی بشارت دی ہے، جن کو محمد نے اپنے ساتھ سلایا ہے، کہتے ہیں یہ ساتھ کیوں سوئے ہوئے ہیں؟ جا علی سے جا کے لڑ جس نے سلایا ہے۔ مسلح نبی نے حوالے کیا ہے، اجازت فاطمہ الزہرا نے لی ہے، حضرت عائشہ کے گھر فاطمہ الزہرا نے ٹھہرایا ہے۔ جا ان سے جا کے لڑائی لڑ۔ نہ تو موجود تھا، نہ میں موجود تھا، نہ دیوبندی موجود تھا، نہ بریلوی موجود تھا، نہ اہل حدیث موجود تھا۔ اس وقت موجود تھی محمد رسول اللہ کی ذات جو عائشہ کے گھر جا کے ٹھہری ہے۔ فاطمہ الزہرا اجازت لے کر آئی ہے، یا لڑ ان کے ساتھ۔ مسلح محمد رسول اللہ نے ابو بکر کے حوالے کیا ہے۔ میرے استاد محترم مولانا علامہ توسوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہوں تو پٹیشن دا دور ہی گزر گیا، سال بعد مہلت ہوندی ہے، کوئی بندہ سٹے لونا چاہے تو لے سکتا ہے۔ ہوں تو سٹے کی میعاد ہی گزر گئی، ابو بکر کا دور ہی گزر گیا، عمر کا گزر گیا، عثمان کا، صدیاں گزر گئیاں۔ ہوں وجہ تبرہ کرنا ہے صحابہ کرام تے، وہ تے اج بھی جنت چن، جنت چن، ابو بکر بھی جنت چ، عمر بھی، بولو بولو بولو، ابو بکر بھی جنت میں، عمر بھی۔
मुझसे क्यों लड़ता है? जा अली से लड़ जिसने सुलाया इन दोनों को। अली मौजूद नहीं था, अली ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को भी सुनाया है, अली मुर्तजा ने अबू बकर को भी सुनाया है, अली मुर्तजा ने फारूक आजम को भी नबी के रोजे के अंदर सुनाया है। तू कहता है ये दोनों सो गए, खुद को सोया, तू जाके सो जा, तू अपनी खबर के अंदर जाके सो जा। कौन सोता है? सुनाने वाले ने सुनाया है, अली मुर्तजा ने सुनाया है। क्यों? इसलिए कि अली समझता था मेरे नबी ने कहा जब अल्लाह दुनिया को फना करेगा, फना करने के बाद दोबारा कब्रों से उठाएगा, जब मैं मोहम्मद उठूंगा मेरी एक तरफ अबू बकर होगा, दूसरी तरफ फारूक आजम होगा। नबी ने कहा था, जब नबी ने कहा था अली मुर्तजा नबी की बात को सच्चा करने के लिए कह रहे हैं, जब हुजूर ने कह दिया इसलिए हुजूर ने फरमाया मा बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियादिल जन्नह, मेरे घर के दरमियान, मिंबर के दरमियान जितना टुकड़ा है सारा का सारा जन्नत है। साढ़े साढ़े अबू बकर आज भी जन्नत है, उमर आज भी जन्नत है। जब मार चमगादड़ इतना उल्टा लटे गया कुछ नहीं मिलेगा तुझे, वो जन्नत के अंदर सो गए। हाँ हाँ, मैं आशिक हूं पाक पैगंबर का, मैं नौकर हूं साहबे किराम का। मेरा नजरिया सुन, नबी ने यूं बाजू फैलाए हुए, एक बाजू पे जैसे माँ बाप अपने औलाद को सुलाते, एक बाजू पे अबू बकर को सुलाया हुआ है, दूसरे बाजू पे फारूक आजम को। लारे सारे मर जितना मरता है वो तो आज भी जन्नत के अंदर आराम कर रहे हैं। तो मैं आज करना चाहता हूं, अल्लाह कहते हैं मेरा पैगंबर जैसे बाकियों को मौत आती है, आपको भी एक वक्त आना है, आपने भी दुनिया छोड़ जानी है। अल्लाह के नबी दुनिया छोड़ गए, दुनिया छोड़ जाते हुए मेरे महबूब नबी ने कह दिया अल्लाह की इबादत करना, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत, अल्लाह को सजदा करने, अल्लाह के अलावा किसी को सजदा नहीं करना। और अल्लाह के नबी ने यह भी कह दिया, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाते हुए ये जुमला भी इरशाद फरमा दिया, और अपने गुलामों पर, अपने नौकरों पर मेहरबानी किया करो, जुल्म ना किया करो, मातातों पर जुल्म ना किया करो, मातातों पर मातातों के साथ शफकत के साथ पेश आया करो। अल्लाह हमें कुरान और हदीस समझने की तौफीक नसीब फरमा दे। फिर किसी मौके पर इंशाअल्लाह।